اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، میں حکیم اللہ قاسم دواخانہ سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک نئی ڈیزیز کے ساتھ، ایک نئے مرض کے ساتھ، جس کا نام ہے مائیگرین۔ یہ ایک کامن ڈیزیز ہے جو کہ زیادہ تر خواتین میں نمودار ہوتی ہے۔ خواتین اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ہر 5 میں سے ایک خاتون کو اس مرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میل میں یعنی مردوں میں 15 میں سے ایک شخص کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بھی شخص یا کوئی فیملی ممبر اس مرض میں مبتلا ہوگا تو آپ کو اس کے بارے میں خوب اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ اس مرض کی شدت کتنی زیادہ ہوتی ہے، مریض کس کرب میں مبتلا ہوتا ہے اور کس اذیت کا شکار ہوتا ہے، یہ خوب آپ جانتے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس مرض کا کوئی شافی علاج موجود نہیں۔ مریض لمبے عرصے تک میڈیسن لیتا رہتا ہے۔ 5 سال، 10 سال، 15 سال سے مریض میڈیسن کا استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مکمل طور پر شفا یاب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مائیگرین لفظ آیا کہاں سے ہے۔ مائیگرین لفظ مائیگریشن سے آیا ہے، جس کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ مائیگرین کے سر درد ایک طرف بھی ہو سکتے ہیں، سر کے دونوں طرف بھی ہو سکتے ہیں، گدی سے پیشانی تک یا گدی سے دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ تک بھی آ سکتا ہے۔ درد دورہ دار ہوتے ہیں اور شدت بہت تیز ہوتی ہے ان کی۔ مریض اس درد سے بلبلا اٹھتا ہے، کرا اٹھتا ہے۔ درد کے دوران مریض کو الٹیاں بھی آ سکتی ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی آ سکتا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا، آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ میں تھوڑی سی اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ اس بارے میں نہیں جانتے، عام آدمی ہیں، تو ان کو اس بارے میں تھوڑی سی آگاہی مل سکے۔ آئیے اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین اور اعلیٰ دوائی جو رزلٹ دینے میں، مریض کو ریلیف دینے میں بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے، اس کا نام ہے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا کے مریض کے سر میں درد تھروبنگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، جھٹکے لگنے والے، ہتھوڑے لگنے جیسے۔ درد اچانک آتا ہے اور اچانک چلا جاتا ہے۔ اس کے سر درد میں شور سے، روشنی سے، جھٹکے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ سر درد کے دوران مریض کراہتا ہے، سر ادھر ادھر مارتا ہے، سر تکیے میں گھسیٹتا ہے۔ اس کے سر درد میں کمی دبانے سے ہوتی ہے۔ اگلی دوائی گلونائن ہے۔ جیسے ہی مریض دھوپ میں جاتا ہے، گرمی میں جاتا ہے، تو اس کا سر درد بڑھ جاتا ہے۔ مریض سر کے اوپر کسی قسم کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ سر درد تپکن دار ہوتا ہے، سر میں جھٹکے لگتے ہیں۔ اگر سر درد ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ہو تو یہ دوا اس سر درد میں ریلیف دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ دماغ کے پردوں میں ورم آ جانے کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے۔ سورج نکلتے ہی سر درد شروع ہوتا ہے اور سورج کے گھٹنے پر مریض کے سر درد میں آرام ہو جاتا ہے۔ اگلی دوائی نیٹرومیور ہے۔ مریض میں اندھا کر دینے والا سر درد ہوتا ہے۔ سر درد کے دوران مریض ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے سر میں کوئی ہتھوڑیوں سے چوٹیں لگا رہا ہو۔ سر درد سورج نکلنے پر شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ مریض قبض، سر درد
پیاس میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ 3 علامتیں بورڈ علامتیں ہیں، اور مریض نمکین چیزیں زیادہ پسند کرتا ہے۔ قبض، سر درد، پیاس کی زیادتی اور نمک کی بڑی ہوئی خواہش ہوتی ہے۔ اگلی دوائی سائکلیمن ہے۔ شدید سر درد ہوتا ہے جس کے ساتھ آنکھوں کے سامنے بلیرینس ہوتی ہے، یعنی آنکھوں کے سامنے مریض کو دھندلا نظر آتا ہے۔ دھبے اور مختلف قسم کے رنگ مریض کو دکھائی دیتے ہیں، جس میں صبح کے وقت زیادتی ہوتی ہے۔ اگلی دوائی ایپیفیکس ہے۔ بدن پٹیوں میں دبانے والا شدید درد ہوتا ہے۔ یہ درد باہر سے اندر کی طرف جاتا ہے۔ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے سر درد میں زیادتی ہوتی ہے۔ مثلاً وہ خواتین جو شاپنگ کے لیے جائیں اور سارا دن شاپنگ کریں، گھومیں پھریں، اور اس کے بعد ان کے سر میں شدید درد شروع ہو جائے، تو یہ دوا اس حالت میں مریض کو بہت اچھا ریلیف دیتی ہے۔ اگلی دوائی آئرس وارس ہے۔ الکوہل کا استعمال کرنے والے لوگوں میں، یعنی شراب نوشی کرنے والے لوگوں میں سر درد کے ساتھ بہت زیادہ متلی اور الٹی ہوتی ہے۔ الٹی اتنی زیادہ کھٹی ہوتی ہے کہ مریض کے دانت تک کھٹے کر دیتی ہے۔ سر درد کے ساتھ مریض کو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے۔ سر درد سے پہلے مریض کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر جو ہی سر درد شروع ہوتا ہے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ سر درد کے ساتھ مریض کو قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ اگلی دوائی سینگونیریا کین ہے۔ سر درد سر کے پچھلے حصے سے یعنی گدی سے شروع ہو کر بائیں آنکھ کے اوپر ٹھہر جاتا ہے۔ سورج نکلنے پر سر کا درد شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے کے ساتھ اس کا سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ سر درد دورہ دار ہوتا ہے۔ اکثر تیسرے دن اور 7ویں دن یہ سر درد ہوتا ہے۔ سر درد کے ساتھ متلی اور قے کی شکایت ہوتی ہے۔ اندھیرے کمرے میں چپ چاپ لیٹنے سے مریض سر درد میں آرام محسوس کرتا ہے۔ روشنی سے اور حرکت سے مریض کا سر درد بڑھ جاتا ہے۔ اگلی دوائی اسپائڈیلیا ہے۔ سر درد سر کے پچھلے حصے سے یعنی گدی سے شروع ہو کر بائیں آنکھ پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ سورج نکلنے پر سر درد شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے پر سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ بائیں آنکھ میں سر درد کے ساتھ پانی بہتا ہے۔ سر درد کے ساتھ مریض دائیں بائیں آنکھیں نہیں گھما سکتا۔ مریض کو کسی طرف دیکھنے کے لیے اپنے پورے جسم کو گھمانا پڑتا ہے۔ شور و غل سے اس کا سر درد بڑھ جاتا ہے۔ اگلی دوائی سیپیا ہے۔ خواتین کو حیض کے دوران جھٹکوں والا سر درد ہوتا ہے۔ حیض تھوڑی تھوڑی مقدار میں آتے ہیں۔ زنانہ اعضائے تناسلی کا نیچے کی طرف بوجھ ہوتا ہے۔ مریضہ ایسے محسوس کرتی ہے کہ پیڑوں کے راستے تمام اعضاء باہر نکل پڑیں گے۔ اس احساس کو دور کرنے کے لیے اپنی ٹانگوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر خوب دباتی ہے۔ اس دبانے کی وجہ سے مریض وقتی طور پر سکون محسوس کرتی ہے۔ ناک اور چہرے پر زرد اور بھورے رنگ کے داغ ہوتے ہیں۔ یہ سیپیا کو پہچاننے کے لیے اس کی بہت معروف علامت ہے۔ دوستو اگلی دوائی کالیفا 6X ہے۔ اس کے سر درد ڈپریشن سے، ٹینشن سے، سٹریس سے بڑھتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال مریض میں موجود ہو تو اس کے لیے یہ اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ کالیفا 6X کی 4 گولیاں صبح دوپہر شام مریض منہ میں رکھ کے چوسے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے شافی دوا ثابت ہوگی۔ تو یہ دوستو چند ایک دوائیاں تھیں جو مائیگرین میں مریض کے لیے بہت شافی ثابت ہوتی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی میری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئیں ہم سب مل کر
دکھی انسانیت کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھلائی کا، اچھائی کا اور لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ مزید ابھارے اور ہم لوگوں کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئی موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔